سن چکے، زمین پھٹ چکی، آسمان پھٹ چکا، ستارے گر چکے، پوری مخلوق کھڑی ہے، صرف انسان ہی نہیں جنات بھی آئے ہوئے گے، نوری ناری بری بحری سارے فرشتے بھی آئے ہوئے گے، یہاں تک اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جانور بھی آ گئے، اونٹنیاں بھی آ گئی، بکریاں بھی آ گئی۔ اب بتاؤ یہ کتنا بڑا مجمع ہے، لیکن نافرمانوں کی ذلت، فرمایا اب اتنے بڑے مجمع میں اب ایک اعلان ہوتا ہے، فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اب یہ قرآن کے سبق ہے، وقت سے پہلے رب العالمین ہمیں آگاہی دے رہے ہیں کہ آگے کے معاملات مذاق نہیں ہے، آپ جو کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کبھی غور کریں، آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، آپ کہتے ہیں وقت آئے گا دیکھ لیں گے، لیکن دیکھو یہ وقت آئے گا کون اس کو منہ دے گا؟ فرمایا نافرمانوں کا انجام کیا ہونا ہے؟ زندگی میں رب کی لعنتیں برسی رہیں، مرتے اللہ کے فرشتوں کی مارے کھاتے رہے، یہی نافرمان جو قبروں کے اندر صدیوں تک مارے کھاتے رہے، اٹھ کے محشر کے میدان میں آئے، رب العالمین فرماتے ساری خلق کے سامنے اعلان ہو لائے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جتنے بھی مجرم تھے نافرمان تھے، آج محشر کے دن میں الگ ہو جائیں، نیک ایک طرف ہو جائیں، بد ایک طرف ہو جائیں، حلال کھانے والے الگ ہو جائیں، حرام کھانے والے الگ ہو جائیں، سچ بولنے والے الگ ہو جائیں، جھوٹ بولنے والے الگ ہو جائیں، نیکی کمانے والے الگ ہو جائیں، بدی کرنے والے الگ ہو جائیں۔ فرمایا خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو بہت کچھ جانتا ہے، بن کے سور کے جب بازاروں کا رخ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ حسن جمال تو سارا میں نے کما لیا۔ فرمایا کہ یہ جو دین نے کہا انسان تجھے تکبر زیب ہی نہیں دیتی، چونکہ تو دیکھ تیری اوقات اللہ کے امر کے سامنے کیا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ، رب العالمین فرماتے انسانیت قبر سے اٹھے گی، میں بھی اٹھوں گا، آپ بھی اٹھیں گے، ہر مرد ہر عورت اٹھے گی، لیکن قرآن کہتا ہے خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ، آنکھوں پہ خوف کا لرزہ طاری ہوگا۔ رب العالمین فرماتے يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ۔ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے تم ٹڈیوں کے لشکر کو دیکھتے ہو کہ ٹڈیوں کا لشکر جا رہا ہوتا ہے لیکن انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کوئی اڑتا ہے کوئی گرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں محشر کے میدان میں انسان تو اس طرح محشر کے میدان کی طرف اٹھ کر آئے گا۔ یہاں کے رب العالمین فرماتے نافرمانوں کی زبانوں پر یہ چیخ بلند ہوگی کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے۔ کہیں رب العالمین فرماتے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ رب العالمین فرماتے ہیں اتنے بڑے محشر کے دن میں انسانیت کے سامنے اعلان ہوگا، کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین۔ اعلان کیا ہونا ہے؟ اے سارے انسانوں گر جاؤ، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ، لیکن قرآن ہے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے سجدے میں گرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ دنیا میں سجدے سے بھاگتے تھے، دنیا میں نمازوں سے بھاگتے تھے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت مسلط ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ اللہ کا قرآن 29واں پارہ رب العالمین فرماتے دنیا میں ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، نمازوں کی طرف بلایا جاتا تھا، دنیا میں نہیں آتے تھے تو آج رب کی طرف سے انہیں توفیق ملی ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکی جائے گی، ذالک یوم الوعید، او جو وعدے والا دن ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر بندہ آئے گا، ہر بندہ جب قبر سے اٹھے گا، ہر مرد اٹھے گا، ہر عورت اٹھے گی، ہر بڑا اٹھے گا، ہر چھوٹا اٹھے گا، لیکن رب العالمین نے فرمایا اٹھے گا کیسے؟ دنیا میں تو اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، مرضی سے سوتے تھے، مرضی سے کھاتے تھے، مرضی سے پیتے تھے، لیکن آج مرضی کے معاملات ختم ہو گئے، قبر پھٹی، انسان اٹھا، لیکن اٹھنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ دو فرشتے کھڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سائق و شہید، ایک فرشتے کا نام سائق ہے،
اس سائق کہتے ہیں چرواہے کو، سندھی میں پان دنار چون جے کو لٹھ گھنی جانور چارے، فرمایا سائق بھی ہوگا، اور دوسرا فرشتہ شہید بھی ہے جس نے اس کی پوری زندگی کی ادائیں لکھی ہے۔ جیسے ہی قبر پھٹی ہے، قبر سے اٹھا، یہ دونوں فرشتے اس کے ساتھ ہیں۔ ایک فرشتہ آدھے سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، نادان تو اس دن سے غافل تھا۔ لَقَدْ كُنْتَ، البتہ تحقیق تھا تو فی غفلت میں تھا، اس دن کے معاملے میں تو نے توجہ ہی نہ دی، لیکن فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم تیرے آنکھوں کی پٹیاں اتار دیتے ہیں، آج پردے اتر گئے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو کہتا تھا یہ کہانیاں ہیں، یہ افسانے ہیں، یہ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن آج تو دیکھے گا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھیں کام کرے گی، آج ان ساری چیزوں کو تو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، وہ جو قریب فرشتہ کھڑا ہوگا وہ اسے اپنی بربادی کا چٹا دکھائے گا، وہ جو کیا تھا آج حساب کا دن آ چکا ہے۔ اتنے میں اعلان ہوتا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر، ڈال دو اس کو، یہ نافرمان تھا، خیر سے دور تھا، اچھائی سے دور تھا، یہ گناہوں کا عادی تھا، نیکی نہیں، اسے گناہوں میں مزہ آتا تھا، رب کی دوستی نہیں، رب کی دشمنی میں یہ حیاتی بسر کرتے ہوئے سکون و سرور محسوس کرتا تھا۔ قرآن کا سورۃ القاف، سورہ کاف کا دوسرے رکوع کی آخری آیات کے حکم ہوتا ہے اسے ڈال دو جہنم کی آگ میں، یہ نیکی سے دور رہنے والا تھا۔ کئی قرآن فرماتا ہے، فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، محشر کے میدان میں جیسے ہی نافرمان اٹھیں گے، قرآن کہتا ہے سورہ رحمان دوسرا رکوع، فرمایا دیکھتے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ مجرم لوگ پیشانیوں سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ کے امر سے فی الفور ان کو پکڑا جائے گا، پکڑ کے انہیں کیا دکھائی جائے گی؟ جہنم، اور کیا کہا جائے گا؟ قرآن کا سورۃ الرحمن، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، کہا جائے گا یہ جہنم ہے۔ یہ مجرم لوگ دنیا کے نشے میں دھت اور مگن لوگ، کلام اللہ سے آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، رب کے حبیب علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم سے کوسوں میل دور رہ کر محض اپنی خیالات کی پوجا پاٹ میں غرق ہونے والے لوگ، انہیں کہا جائے گا یہ جہنم ہے۔ قرآن کہتا ہے اب یہ جہنم کے گرد گھومتے رہیں گے۔ کہیں قرآن فرماتا ہے فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اعلان ہوگا فَالْيَوْمَ، آج کے دن تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، آج آپ کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کبھی زمین میں تم تکبر کیا کرتے تھے، تم اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تم گناہوں میں نافرمانیوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اے پیارے حبیب علیہ السلام، یہ نافرمان جب قیامت کے دن اٹھ کر محشر کے میدان میں آئیں گے، فرمایا کہ ان کے چہرے سیاہ راتوں کی طرح سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، وہ فرمایا ان تکبر کرنے والوں کا، اعراض کرنے والوں کا، اللہ کے فرامین سے منہ مرنے والوں کا ہم نے انجام جہنم کی آگ کی صورت میں تیار کیا ہوا ہے۔ کہیں رب العالمین فرماتے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ رافعہ، جو قیامت برپا ہوگی کئی لوگوں کو تو اونچا چڑھا دے گی جنہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے لٹا دیا، قربان کر دیا، آج ان کو تو قیامت کے دن میں بڑے درجے ملنے ہیں۔ اللہ کا قرآن سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات ہے، فرمایا باقی جو دوسرے ہیں جنہوں نے زندگی بڑی اونچے خیالات میں بسر کی، لیکن آج یہ قیامت ان کو سلیل کر کے رکھ دے گی۔ حال یہ ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
فرمایا قیامت کے دن یہ ظالم اپنا ہاتھ چباتا جائے گا، کہتا جائے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دنیا میں بہت سارے راستے تھے، میں یاروں کے راستے پہ چل پڑا، دنیا داروں کے راستے پہ چل پڑا، نافرمانوں کے راستے پہ چل پڑا، فلاں نے مجھے چھین لیا، فلاں نے مجھے گھسیٹ دیا، فلاں اپنی طرف مجھے لے کے چل پڑا، کاش کہ میں ان کے راستے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، دنیا میں نے محمد کریم علیہ السلام کا راستہ لیا ہوتا۔ اتنی تباہی، بربادی، ذلت، لیکن جو وقت سوچنے کا تھا وہ سوچا نہیں۔ آج سوچ تو آگی لیکن آج وقت تو گزر چکا ہے، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج کا دن تو فیصلے کا دن ہے، آج جو کچھ کر چکا اس کا حساب ہونا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا جب وزن کیا گیا نیکیاں گھٹ گئی، گناہ بڑھ گئے، نیکیوں سے دوستی تھی نہیں، گناہوں سے یاری تھی۔ فرمایا سنو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جو زندگی یہ بسر کر گیا ہے گناہوں والی، اس کا انجام ہاویہ ہے۔ اور آگے مولا نے خود فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، انسان تو کیا جانے کہ ہاویہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا نارٌ حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کہیں فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ یہ قرآن ہے، قرآن ایک ایک آیت سنتے جائیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں، سچا کلام ہے، سچا کتاب ہے۔ اور یہ بھی سنو، سوچو، سمجھو کہ کہہ کیوں رہا ہے، ان اعلانات کا مقصد کیا ہے، ان آیات میں جو پیغامات ہیں ان کا مقصد کیا ہے، وقت سے پہلے ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، قیامت کب آنی ہے اس سے پہلے ہمیں کیوں باخبر کیا جا رہا ہے۔ باخبر ہو جاؤ، بے خبر نہ رہو، اطلاع پالو، سمجھ رکھو کہ یہ سارے مسائل ہونے ہیں، یہ سارے معاملات ہونے ہیں، ایسا دن بھی آنا ہے، ایسے لمحے لحظے بھی آنے ہیں، ایسا حساب بھی ہونا ہے۔ تیار رہو، اپنے آپ سے پوچھو کہ تیاری کتنی کی ہے، اپنے زندگی کے معاملات سے پوچھو کہاں جا رہے ہو۔ فرمایا فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں گھٹ گئی، جن کے گناہ بڑھ گئے، رب العالمین فرماتے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، ان ظالموں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ میری آیتوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے، میرے احکامات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، رب العالمین فرماتے جیسے کوئی چھپ کے کسی کا انتظار کرتا ہو۔ دشمنی ہوتی ہے، ایک بندہ راستے کے کنارے کھڑا ہو گیا، فلاں آئے گا اس پہ حملہ کروں گا، ایسے بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھات لگا کے بیٹھنا، موقع کی تلاش میں بیٹھنا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کچھ ایسے نافرمان ہیں کہ جن کے لیے جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے۔ مولا کون ہے؟ فرمایا للطاغین، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، لابسین فیہا احقابا، صدیوں تک، سالوں تک جہنم میں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، بڑی بڑی دنیا کی مشروبات پیتے تھے، بڑی لذتوں والی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں کوئی نہ ٹھنڈی چیز، کوئی آرام دہ چیز نہیں پلائی جائے گی۔ مولا کیا پیئیں گے؟ فرمایا حمیم و غساقا، کھولتا ہوا تپتا ہوا گرم پانی پیئیں گے، اور فرمایا کہ بدبودار زہریلا کالے کرل کا پانی پیئیں گے، جزاء من ربک تان حسابا، کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا، ان کی زندگی کا بدلہ انہیں ملا ہے۔ فرمایا جو انہوں نے کیا تھا یہ سارے معاملات ان کے سامنے آ گئے۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا والذین کسبوا السیئات، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، جو کچھ کر رہے ہیں یہی ان کو آگے ملنا ہے۔ دنیا میں بھی جیسے کہتے ہیں جس نے گندم لگائی تو گندم ہی کاٹے گا، جس نے باجرہ لگایا وہ باجرہ ہی کاٹے گا، جو کاشت کرتا ہے وہی چیز کاٹتا ہے۔ قرآن نے یہی نقشہ کھینچا۔ فرمایا والذین، وہ لوگ کسبوا السیئات، جنہوں نے نافرمانیاں کی،
جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری، طلوع سے غروب تک، غروب سے طلوع تک، جن کا اٹھنا پھرنا چلنا کھانا پینا اپنی منمانی تھی، سب کی سنتے تھے، نہ سنتے تھے تو رب کی نہیں سنتے تھے، سب کی مانی نہ مانی تو رب کی نہ مانی، سب سے ڈرے نہ ڈرے تو رب سے نہ ڈرے۔ فرمایا قرآن کی زبانی سے لوگوں کو باخبر کر دو، ہو سکتا ہے ڈر کے مارے آج اصلاح کر لیں، کل کی اصلاح تو کام نہیں آنی۔ فرمایا وہ لوگ والذین کسبوا السیئات، جو گناہوں میں غرق کے، ان کو بتا دو جزاء سیئۃ بمثلھا، جیسا کرتے ہو کل ویسا ہی بھرنا پڑے گا۔ ترہقہم ذلہ، فرمایا یہ گناہ کر کے آنے والے کل قیامت کے دن جب آئیں گے، رب العالمین فرماتے ان کے چہروں پر ذلت مسلط ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، رب العالمین فرماتے کالی رات دیکھتے ہو، ان کالی راتوں کی طرح ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار، مکھی تک نہ بیٹھنے دیتا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں رہتا تھا، لیکن آج یہ گناہوں کی بدولت کہاں آیا؟ رب العالمین فرماتے اولئک اصحاب النار، یہ خواہش والی زندگی آج اسے جہنم کی آگ میں لے کر آئی ہے، آج اس بربادی میں پڑا ہوا ہے، یہ ساری بربادیاں ہو رہی ہیں، اعلان ہوتا ہے، یہ سارے مراحل آج طے ہونے ہیں۔ ایک ایک چیز سوچنے کی، یہ موضوع میں بار بار باتیں دہرانی نہیں چاہیے، لیکن مجبوراً دہرانی پڑتی ہے کہ میری اور آپ کی ہم نے آنکھیں بند کر دی، سارے دنیا کے دکھ سکھ سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس طرف نہ میری توجہ نہ آپ کی توجہ۔ یہ قرآن جگا رہا ہے، یہ کلام اللہ بیدار کر رہا ہے، عارضی سردی اور گرمیوں کی تیاری کرنے والے آگے کے معاملات تو دیکھ، شک کی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کلام اللہ ہے، اس میں شک انسان کو کفر تک لے جائے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا دیکھو نافرمانوں کی زندگی، پھر اپنے چھ بڑے وجود پر دیکھو، کہیں نافرمانیاں تمہارے اندر تو نہیں ہیں۔ یہ نافرمان زندگی میں بھی ملعون، قبروں میں صدیوں تک سوتے رہے، عذابوں پر یہ مقیم، ان کی قبروں کو عذابوں نے گھیرے رکھا، اٹھ کے محشر کے میدان میں آئے تو ذلتیں، اور فرمایا کہ ابھی اعلان ہونے ہیں، یہ جہاں جانے ہیں وہاں کے معاملات تو دیکھ لو۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو جہنم کی طرف جائیں گے، جہنم دور نہیں ہوگا، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، رب العالمین فرماتے ہیں ہم جہنم کو محشر کے میدان کے قریب لے کر آئیں گے، کہ یہاں تک قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے، ہاں جہنم جوش کے مارے چیخے گی، چلائے گی۔ رب کا کلام فرماتا ہے کہ نافرمان یہ جہنم کا چیخنا چلانا بھی سنیں گے، اور فرمایا جہنم اتنی مسیح میں ہوگی، اللہ کا قرآن ہے 29واں پارہ ہے سورہ ملک کے، فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ آج جہنم جوش کے مارے پھٹ جائے، آگ ہے جس میں آگ، اور آگ میں اتنی، فرمایا کہ یہ پھٹنے کے قریب ہے، لیکن اس آگ میں جو دنیا میں اپنے وجود پر مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج اس جرموں کی وجہ سے اس آگ میں داخل ہوں گے۔ کتنے سخت کلمات میں مولا کریم نے تعارف کروایا، فرمایا سنو یہ آگ نام رکھے رب نے، مالک نے جہنم کی آگ کے نام رکھے ہمیں بتلانے کے لیے، یہ حقیقتیں ہیں، آئیں گی۔ آپ کی کل والے سورج کی کرنیں آپ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، شک گے، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہوگا نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں، کل والے سورج کا پتہ ہے نہیں، لیکن اس دن کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ترجمے میں آپ کو میں نے کہا تھا نا، قرآن نے اس دن کے تذکرے میں بار بار فرمایا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، قیامت میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا جو نافرمانیاں کر کے آئے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، رب العالمین فرماتے ہیں چغل خور کے لیے ویل ہے، اور دوسرا وہ انسان جو دنیا کے مال میں اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے اس کے لیے بھی ویل ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنے مال کو گن گن کے، کبھی اس نے نمازیں نہیں گنی، کبھی اس نے اذکار نہیں گنے، کبھی اپنی زندگی کی نیکیاں نہیں گنی،
کبھی ان کا حساب نہیں کیا، کبھی ان کے معاملے میں اس نے ہمت کا، جذبے کا، کوشش کا، کاوش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مال کماتا ہے پھر بار بار اپنے تجارت کا حساب کرتا ہے، بار بار ناپ تول کرتا ہے، کبھی نقصان تو نہیں ہوا۔ اس کی ساری توانائیاں یہاں پر مولا کریم فرماتے ہیں ایسا انسان جو میرے یاد سے غافل ہے، میرے ذکر سے غافل ہے، میرے دین سے دور ہے، محض دنیا کمانے میں لگا ہوا، فرمایا ایسے انسانوں کے لیے ویل ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ میری رضا کے راستے سے دور رہ کے قرآن ہے ایسے سمجھو کہ ہمارے وجودوں کا علاج کر رہا ہے۔ قریب سے جا کے دیکھتے ہیں تو ہم سارے مریض ہیں، قرآن شافی ہے، شفا دے رہا ہے۔ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، دنیا کے مالوں میں، دنیا کے مزوں میں مگن رہنے والا یہ بندہ اللہ کا قرآن ہے، 30واں پارہ ہے، سورہ ویل لکل ہے، کل ہی ترجمہ دیکھ لے۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا انسان سوچتا یہ ہے یحسب ان مالہ اخلدا، یہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، مالداری اس کے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ جوانی، یہ گھر، یہ دوست، یہ احباب، یہ ساتھی ہمیشہ اس کے پاس رہنے ہیں۔ مولا کریم نے فرمایا نہیں نہیں، قرآن لفظ بھی کیسے لے کر آیا، فرمایا کلا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہونا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہونا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان نافرمانوں کو ہم ان قریب حطمہ میں داخل کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے انسان تو کیا جانے کہ حطمہ کیا ہوتی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، کہ رب کی جلائی ہوئی آگ ہے، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جب یہ جسموں پر پڑے گی، جسموں ہی کو نہیں، جسموں میں اندر جو انسان کے وجود میں دل ہے، فرمایا دل کو بھی جلا کے رکھ دے گی۔ انہا علیہم موصدا، فرمایا جیسے دنیا کی بٹھیاں دیکھی ہے، لکڑیاں ڈال کے، اینٹیں ڈال کے کھڑکیاں بند کر دیتے ہو، دروازے بند کر دیتے ہو، فرمایا انہا علیہم موصدا، ہم بھی نافرمانوں کو جہنم میں ڈال کے کھڑکیاں بند کر دیں گے، دروازے بند کر دیں گے، فی امد ممددہ، اس جہنم میں ستون ہوں گے، ان ستونوں کے بیچ یہ نافرمان بندے ہوئے ہوں گے۔ کہیں قرآن نے توجہ دلائی، اے انسان تو جاگ، اس آیت کی طرح متوجہ ہو کہ اپنے معاملات کا جائزہ لے، اپنے آنے والی کل جو کل کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں بقا ہی بقا ہے، ساری دنیا بچھڑ جانی ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ کے تو کہاں کھڑا ہوگا، تیری جگہ کیا ہوگی؟ فرمایا سأصلیہ سقر، جو نافرمان بنا ہم اسے سقر میں داخل کریں گے۔ فرمایا وما ادراک ما سقر، اے مخاطب تو کیا جانے کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جو اس میں پڑ گیا نہ اسے باقی چھوڑے گی نہ اسے ختم کرے گی۔ لواحۃ للبشر، ایسی آگ ہوگی کہ اس کے جسم کی چمڑی کو ادھیر کے ختم کر دے گی، جلا کے فنا کر دے گی۔ کہیں مولا کریم نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، فرمایا جہنم کی آگ وہ ہے بڑی بھڑکتی ہوئی، بڑی جلانے والی، نافرمان اس میں پڑنے والے ہیں، جیسے ہی پڑیں گے یہ جہنم کی آگ ان کو جلا کے ختم کر دے گی۔ کہیں فرمایا یہ نافرمان لوگ کہاں جائیں گے؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ رب کا قرآن ہے، 29واں پارہ ہے، سورہ ملک کا پہلا رکوع ہے۔ فرمایا نافرمان جیسے ہی جہنم میں پڑیں گے اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، چیخ اٹھیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی باتیں سنی ہوتی، سن کے ان پہ توجہ دیا ہوتا، ان پہ عمل کیا ہوتا، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج ہم سعیر میں نہ ہوتے، اس جلانے والی آگ کے اندر نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، مولا کریم فرماتے اب یہاں آ کے سارے جرموں کا اعتراف خود کریں گے۔ کوئی اعتراف کروائے نہ کروائے، یہ مجرم خود بولے کہ ہم نے فلاں جرم بھی کیا تھا، فلاں جرم بھی کیا تھا، فلاں جرم بھی کیا تھا۔ فرمایا وَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بربادی ہو، ہلاکت کو دوری ہو ایسے بندوں کے لیے، زندگی کمانے کے ملی تھی، زندگی آخرت بنانے کے لیے ملی تھی، بنا کے ایسی آخرت بنا کر آئے ہیں کہ آج یہ خود چیختے چلاتے اپنی بربادیوں کے اعلان خود کر رکھے ہیں۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے 18واں پارہ سورہ مومنون، فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، یہ نازک سی چمڑی، یہ نازک سا بدن، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سہولتوں کو تلاش کرنے والا، گھروں میں منگلوں میں اوتاقوں میں آفیسوں میں گاڑیوں میں ایسیاں لگانے والا، سردی آ جائے تو گرم پانی، گرمی آ جائے تو ٹھنڈا پانی، اپنے وجود کو بڑا بچا بچا کے رکھنے والا، لیکن فرمایا تلفح وجوہہم النار، ان
قریب اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو مسلط کیا جائے گا اور کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، سنا میرے بندے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، لیکن تو نے میری آیات کو جھٹلا دیا۔ یہ قرآن اعلان کر کے پہلے سے ہمیں آگاہ کر رکھا گیا۔ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اللہ کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس کا اعلان ہے۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا ایک کنارہ آپ کے ہاتھ میں، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں، جس کلام میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وہ کلام اعلان فرماتا ہے۔ فرمایا جب جہنمی لوگ تنگ جگہوں میں داخل کر دیے جائیں گے، رب العالمین فرماتے وہاں وہ اپنی موت کو پکاریں گے، زندگی نہیں چاہیے، اب فنا ہونا چاہتے ہیں، اب مرنا چاہتے ہیں، اب مٹنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کہا جائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ایک موت کو کیا ہزارہا موتوں کو پکارو، لیکن آج موت نہیں آنی۔ جو قرآن کے فرمایا لا يقسى عليهم فيموتوا، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ آج نہ صحت مانگتے ہیں، نہ دولت مانگتے ہیں، نہ مال مانگتے ہیں، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ ہمیں موت دے دے۔ آج موت دنیا میں بڑی ان کے لیے مشکل چیز ہوتی تھی موت، لیکن آج ایسی حالت ہے کہ یہ نافرمان اس موت کو بھی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے مانگو ایک نہیں ہزارہا موتوں کو مانگو، لیکن آج آپ کو موت بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، ہم جو پڑھتے ہیں نا سورہ سبح اسم ربک الاعلی، ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی کشمکش کی حالت ہوگی جس حالت کو نہ زندگی کہہ سکتے ہو نہ موت کہہ سکتے ہو۔ فرمایا یہ نافرمان لوگ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے اور نہ یہ زندہ ہی ہوں گے، یہ تو بس ایسی تباہی میں پڑ گئے ہیں، ایسی بربادی میں پڑ گئے ہیں، ایسی ہلاکت میں پڑ گئے ہیں کہ جس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مولا کریم جس نے ساری دنیا پیدا کی وہ فرماتا ہے بئس المصیر، میں ہی کہتا ہوں سب سے بڑی اگر کوئی بری چیز ہے تو نافرمانوں کی آخرت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کھاتے کیا ہے، ایک ایک چیز مولا کریم نے کھول حالانکہ اس کی شان تو اتنی تھی، ایک آیت میں ہمیں مسئلہ سلجھا دیتے کافی تھا، لیکن کتنی باریکی کے ساتھ یہ چیزیں سمجھائی جا رہی ہے، اور لیکن پھر بھی میری اور آپ کی توجہ اس طرف نہ جائے تو غور کریں ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، اور ہیں آج کل ہم ظلم پر تلے ہوئے ہیں، توجہ نہیں جاتی۔ کلام اللہ ہے، وہ دور تھا بدر کے، احد کے، خندق کے، حنین کے غازیان، مجاہدین، اصحاب رسول آیات سنتے تھے، کانپ اٹھتے تھے، وجودوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جن کے دامن میں بدر کی نے کیے، خندق کی نے کیے، حنین کی نے کیے، دشمن تیر برسائے، یہ سے سچے ہوتے اپنے وجود لا کے محمد کریم علیہ السلام کے سامنے ڈھال بنا کے پیش کرتے، کہتے حبیب گھبرانے کی بات نہیں، ہمارا وجود آپ کے لیے ڈھال ہے، جب تک دشمن ہمیں نہیں گرائے گا آپ پر آنچ نہیں آئے گی۔ ایسے سچے تھے، نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے جن کی پیشانیاں سوج جاتی تھی، جن کی راتیں مسلوں پر گزرتی تھی، جن کے دن روزوں میں گزرتے تھے، جنہوں نے اپنے 6 فٹ وجود پر پہننے کے لیے 2 چادریں اکٹھی کرنی چاہیے، اتنی بھی دنیا کو ترجیح نہیں دی، اتنے کمال کے لوگ تھے۔ جب یہ آیات پڑھتے تھے لرز اٹھتے تھے۔ آج میں اور آپ دامن خالی ہیں، نیکیوں سے بالکل محروم ہیں، کوئی ایسی مجلس ہماری نہیں جو گناہوں سے لت پت نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا چلنا، لیکن ظلم پھر یہ ہوا ہم سب سے بڑے مجرم بھی ہیں لیکن پھر بھی بے خوف بنے گھومتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ نقصان کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ سنیں تو صحیح، جانے تو صحیح، غور تو کریں یہ قرآن ہمیں کیوں کہہ رہا ہے، ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے اگر نہیں سنبھلو گے، نہیں سدھرو گے، نہیں اپنے آپ کو سنبھالو گے، تیار ہو جاؤ ان معاملات کے لیے۔ فرمانا فرمانوں کا انجام قرآن ان شجرۃ الزقوم، رب العالمین نے فرمایا تھوہر کی گھاس ان کا کھانا ہوگی، طعام الاسیم کن کا، گنہگاروں کا۔ رب العالمین فرماتے یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ تھوہر کی گھاس بڑی زہریلی، بڑی کڑوی، بڑی کانٹے دار، جب یہ گھاس کھائیں گے اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ان کے پیٹوں میں آگ لگ جائے گی،
کہیں مولا کریم نے فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، فرمایا کہ نافرمان چوہر کی گھاس کھائیں گے. آگے قرآن نے فرمایا فمالئون منها البطون، پیٹ بھر بھر کر کھائیں گے کیونکہ دوسرا کھانا میسر نہیں. کہیں مولا کریم نے فرمایا 30واں پارہ سورۃ الغاشیہ، فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. فرمایا جو اپنی زندگی گناہوں میں گزار کر آئے، اللہ کی نافرمانی میں گزار کر آئے، رب العالمین فرماتے لیس لہم طعام الا من ضریع، کل جہنم میں ان کے لیے کھانا کیا ہوگا؟ اللہ کا کلام جو سارے کتابوں سے سارے کلاموں سے سچا، فرمایا کل کانٹے والی گھاس ان کے سامنے رکھی جائے گی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بھوک کو ختم کرے گی یہ گھاس، نہ اس کے جسم میں توانگی لائے گی، بلکہ کھانے سے اور زیادہ مصیبت بڑھ جائے گی. وَلَا لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. اللہ کا قرآن کے 29واں پارہ ہے سورۃ الحاقہ. سورۃ الحاقہ کا دوسرا رکوع ہے، بلکہ آخری رکوع کی آخری آیات ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا کھائیں گے یہ نافرمان لوگ؟ فرمایا جہنمی جہنم میں جلتے ہیں، سڑتے ہیں، ان کے جسموں کے اعضاء کٹ کے زمینوں پر گرتے ہیں، گر کر گندی نالیوں میں چلتے ہیں. مجرم لوگ یہ ٹکڑے اٹھا کر کھائیں گے. کہیں اللہ کا قرآن ہے سورہ مزمل کے 29واں پارہ، فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. فرمایا ہمارے پاس بڑی بڑی بیڑیاں ہیں، بڑی بڑی زنجیریں ہیں، بڑی بڑی ہتھکڑیاں ہیں، اور جہنم کی آگ ہے. وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، جو نافرمانیاں کر کے آئیں گے ان کے لیے گلوں میں، سینوں میں، گلوں میں چبھنے والے، نہ اترنے والے، اٹکنے والے کھانے ہیں، اٹکنے والی گھاس ہے. جو اپنی زندگی نافرمانی میں بسر کر کے آئے، الا حمیما وغساقا، یہ تو کھانا تھا. فرمایا نافرمانوں کے پینے کا کیا اہتمام ہے؟ اللہ کا قرآن 30واں پارہ سورہ نبا، فرمایا الا حمیما وغساقا. رب العالمین فرماتے کھولتا ہوا پانی، اور دوسری چیز غساقا، بڑی بدبودار جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ پینے کے لیے ملے گی. محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا لو انا دلوا من غساق، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈول لے کر اس گندگی والے پانی کو، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ کو اگر زمین پر گرا دیا جائے، رحمت للعالمین فرماتے ہیں لَأَنْتَ نَهَلَ الدُّنْيَا، ایک ڈول سے ساری دنیا بدبودار ہو جائے. لیکن فرمایا نافرمان وہ پیئیں گے. کہیں قرآن نے فرمایا وَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اللہ کا قرآن ہے سورۃ الواقعہ، فرمایا یہ کھولتا ہوا گرم پانی نافرمان پیئیں گے. اور کیسے پیئیں گے؟ قرآن فرماتا ہے وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. کہیں مولا کریم نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اتنا گرم پانی پیئیں گے. قرآن ہے، قرآن ہے مسلمانوں ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی کتاب، ہماری الماریوں کی رونق کتاب، ہم جسے محبت کرتے ہیں اس کلام اللہ کے کلمات ہیں. فرمایا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ پانی جیسے ہی اپنے منہ میں ڈالیں گے ان کے جسم کے سارے اعضاء کو یہ پانی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اتنا سخت ہے. کہیں رب العالمین نے فرمایا یسقا من ماء صدید، رب العالمین نے فرمایا جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور گندا پانی یہ پیئیں گے. یتجرعہ، اگر نہ پیئیں گے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے بڑی سختی کے ساتھ انہیں پلایا جائے گا. یاتیہ الموت من کل مکان، قرآن کہتا ہے قرآن ہر طرف سے ان کو موت نظر آئے گی. کھانے میں موت، پینے میں موت، ہر طرف آگ ہی آگ، بربادی ہی بربادی. لیکن فرمایا وما ہوا بمیت، لیکن سنو انہیں موت حقیقت میں آنی نہیں ہے. ہر چیز میں موت ضرور ہے، لیکن آج موت نہیں آنی کہ موت کا معاملہ ختم ہو چکا. پھر آگے فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، نافرمانوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. کہیں قرآن فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ہمارا دیکھیں گے پکوڑے پکتے گئے،
سموسے بنتے ہیں، تیل گرم ہوتا ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے، جا کے کونے میں تھوڑا سا تیل جب آخر میں بچتا، رنگت اس کی بدلی ہوئی اور تھوڑے سے تیل پر آگ نے بڑا سخت اثر کیا ہوتا ہے، آگ کی تپش کی وجہ سے اب وہ سفید نہیں رہا، اب وہ پیلا ہو گیا، لال ہو گیا، گاڑھا ہو گیا۔ مولا کریم فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے سامنے ہم اس قسم کا پانی بھی رکھیں گے، وہ کب رکھیں گے؟ جب پیاس کے مارے وَإِن يَسْتَغِيثُوا، وہ پکاریں گے، پانی طلب کریں گے، لیکن یغاثوا بِمَاءِ الْمُهْلِ، ان کے سامنے یہ تیل کی تلچھڑ جتنا یہ گرم پانی رکھا جائے گا۔ اللہ کا قرآن گے، رب کا کلام گے، مولا کریم فرماتے سورہ کہف کے اندر یہ پانی اٹھا کے چہروں کے قریب کریں گے، یشفی الوجوہ، یہ پانی ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دیں گے۔ وَبِئْسَ الشَّرَابُ، مولا کریم نے فرمایا سب سے بری چیز اگر پینے کی ہے تو وہ یہی پانی ہے۔ آگے مولا کریم نے فرمایا وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سب سے برا ٹھکانہ ان کو ملا ہے۔ کہیں قرآن فرماتا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، مولا کریم فرماتا جن کے بستر بھی آگ کی، جن کے اوپر سے ڈالنے والی رضائیاں وہ بھی سمجھو کہ آگ کے۔ کہیں کلام اللہ فرماتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، کہو گے زمین پر بچھانے کے لیے قالین، کہا کہ ہاں جہنم میں ان کا بھی اہتمام گے، لیکن کپڑے کے قالین نہیں، فرمایا آگ کے قالین ہے۔ مولا کریم نے فرمایا کلام اللہ میں سردیوں گرمیوں میں اوپر آپ تمبو خیمے شامیانے لگاتے ہو، فرمایا ان کا انتظام جہنم میں ہوگا، لیکن یہ شامیانے آگ کے ہوں گے۔ کہ فرمایا اِنَّا تَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، مولا کریم فرماتے ہیں جہنم میں پڑے لوگ جہاں نظریں اٹھائیں گے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ پھر رب العالمین نے فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر نیچے پاؤں کے تلے، فرمایا جہنم کی آگ ہی آگ ہے۔ وَيَقُولُ، اور انہیں کہا جائے گا، کہنے والا انہیں کہے گا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج چکھو اپنے عملوں کا مزہ۔ کسے تو نہیں بتا رہا، اللہ کا کلام ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ ذُوقُوا، چکھ مزہ اس چیز کا، ما کنتم تعملون، یہ کیوں ہے؟ تیرے دنیا کے اعمال کی وجہ سے، دنیا میں جو تو نے نافرمانیاں کی ہے اس وجہ سے آج تیرا یہ انجام ہے۔ کہیں مولا کریم نے فرمایا لہم ثیاب من نار، قرآن کہتے ہیں کہ جو نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، رب کو ناراض کر کے منمانی والی زندگی بسر کر کے آئے، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کا کلام فرمایا لہم ثیاب من نار، ان کے جسموں پر کپڑے بھی جہنم کی آگ کے ہوں گے۔ کہیں مولا کریم نے فرمایا سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، مولا کریم نے فرمایا آگ تو ہوگی ہی، لیکن ان کے جسموں کو مزید تڑپانے کے لیے ہم نے تارکل کا اہتمام کیا گیا۔ یہ روڈ راستے جو بنتے ہیں ان کے اوپر جو یہ کالے کلر کا تارکل ڈالا جاتا ہے، یہ تو ہمارا دنیا کا تارکل ہے، جیسے سندھی میں دامور چوک، فرمایا کہ کل قیامت کے دن نافرمانوں کے وجودوں پر ہم اس تارکل کو مسلط کر دیں گے۔ یہ ان کے معاملات کے، اور وہ وہاں جو چیخیں گے چلائیں گے، موضوع بہت بڑا طویل ہے، لیکن جب گھڑی کی طرف نظر اٹھائی تو وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ ساری باتیں نہ کوئی قصہ تھا، نہ کوئی کہانی تھی، نہ کوئی افسانہ تھا، نہ کسی مفتی کی بات تھی، نہ کسی مولوی کی بات تھی، یہ خالص اللہ کا کلام ہے جس نے ایک ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی، اور ایک ایک چیز کے بیان میں جس کلام اللہ نے مجھے اور آپ کو تلقین کی، یہ حقیقتیں ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ حقائق ہیں، ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، یہ جوانی، یہ زندگی، یہ مزہ، یہ عیش، یہ عشرت، یہ معاملات اپنے آپ سے پوچھ کب تک چلنے ہیں اس عارضی سلسلے کے لیے؟ ایسے نہ ہو کہ ان عارضی مزوں کو حاصل کرتے کرتے تو اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر لے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر وجود اس سوچ میں اپنے آپ کو غرق کر لے کہ میں نے اس عظیم سفر کے لیے کیا کیا ہے، کہیں یہ بربادیاں تو میں نے اپنے لیے تیار نہیں کی۔ پھر آگے مولا کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اپنے رب سے۔ پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو آئیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی اور پہ نہیں، ہم اپنے اوپر احسان کریں، کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے مہربانی کریں۔
کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے خیر خواہی کرے، اپنے آپ کو ذرا گناہوں سے روک لے، نافرمانیوں سے روک لے۔ اس بادشاہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ ہم لڑ کے اس کا نہیں، اپنا نقصان کر رکھے گے، اس کے فرامین کو ٹھکرا کے منمانی کی زندگی بسر کر کے ہم تھک جائیں گے، وہ تھکنے سے پاک ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو آئیے ان ساری حقیقتوں کو سن کر، جان کر ہم اپنے زندگی کے معاملات کو بدلنے کی کوشش کریں، رحمان سے تعلق مضبوط بنانے کی کوشش کریں، رحمان کے راستے پر آنے کی کوشش کریں، اور شیطان سے اپنے تعلقات کو منقطع کریں، بدی کے بجائے نیکی کے طلبگار بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔